नाज़रीन इकराम, ये बच्चा बड़ा होता चला गया और इसको ना स्कूल में दाखिल हुआ और ना ही इसको पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, बकरियां सिर्फ चराता था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो रोटी कमाने के लिए आया हूँ, अपने घर वालों के लिए कुछ मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हूँ। उसको एक तमूह था कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने बड़ा आदमी बनना है। 3500 रियाल इसकी तनख्वाह मुकर्रर हो जाती है। अजीज़ो, एक दिन आता है कि ये शख्स जो है ये अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाता है। जो 5 लड़के जिनके साथ ये मेहनत करता था, मजदूरी करता था, जिनके कपड़े धोता था, जिनके लिए खाना पकाता था, जिनके लिए सफाई करता था, सुबहान अल्लाह, वो पांचों के पांचों इसके नीचे काम कर रहे थे। मेरा जो बिग बॉस था वो सीरियन था, सऊदी नेशनल, उसको नेशनलिटी मिली हुई थी, और उसने मुझको पहली तनख्वाह जो है 1000 रियाल दी। और उसने पता मुझे क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम 1000 के भी काबिल नहीं हो, लेकिन मेरी मेहरबानी है कि मैं तुझे 1000 रियाल दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है, मैं चाहूँगा इस किस्से को बेहद आम किया जाए। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को इसको ज़रूर सुनाएं। लो जी, किस्सा जो है ये शुरू होता है आज से आप कह लें तकरीबन कोई 35-40 साल पहला। जद्दा के अतराफ़ में तकरीबन आप कह लें कोई 70-80 किलोमीटर, अगर आप जद्दा से आप जनूब की तरफ सफ़र करते चले जाए ना, साले समुंदर के ऊपर, तो छोटी छोटी बस्तियाँ काफ़ी। खैर, वहाँ पर एक सऊदी घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जी बच्चा जो है वो ज़रा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो यहाँ पर उस ज़माने में गुर्बत भी थी और ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब लड़के का जो वालिद था वो बकरियाँ, उन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी। ये ज़रा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसने भी बकरियाँ अपने वालिद के साथ बकरियाँ चरानी शुरू कर दी। लो जी नाज़रीन इकराम, ये बच्चा बड़ा होता चला गया और इसको ना स्कूल में दाखिल हुआ और ना ही इसको पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, बकरियां सिर्फ चराता था। अब घर के हालात जो हैं, ज़ाहिर बात है वो बड़े परेशान कुन थे, माली हालात अच्छे नहीं थे। बच्चे की उम्र तकरीबन 18-19 साल हो गई। इसको सिवाय बकरियां चराने के कुछ नहीं आता, लेकिन तमूह इंसान, हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँ, मेरे घर के हालात बेहतर हो। एक दिन अपनी अम्मा से कहने लगा, अम्मा जान, हालात अच्छे नहीं हैं, क्या ख्याल है कि मैं जद्दा ना चला जाऊं? मैं वहाँ पर जाके कोई किस्मत आजमाई करता हूँ, वहाँ पे कोई नौकरी तलाश करता हूँ। उसने कहा, बेटे बिल्कुल जाओ। तो जी माँ ने क्या किया, उसने बस अंदाज की 150 रियाल उसने उसको दी। उसने कहा, बेटे देखो मेरी बात सुनो, यही मेरे पास है। उसने कहा, ला बरकतिल्ला, तो मेरे लिए दुआ करना, बेटे देखो बनता क्या है। खैर जी, वो सड़क पे आके खड़ा हो गया, कोई बस आई और टैक्सी आई या जो भी है, बहरहाल वो करते कराते वो जद्दा पहुँच गया। अब जद्दा उस वक्त जहाँ पहुँचा, ये वो इलाका था जहाँ पर वेयर हाउस थे, इस्तराहे थे। हाँ जी बिल्कुल। अब वो उन्होंने उसको उतार दिया वहाँ पर। अब ये खड़ा, इसको बेचारे को नहीं पता कि भाई मैंने कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। इतने में एक गाड़ी आई, तो एक सऊदी नौजवान अंदर बैठा हुआ था। उसने पूछा, तुमने कहाँ जाना है? उसने बोला, मैंने कहाँ जाना है? कहाँ से आए हो? उसने, मैं फलां जगह से आया हूँ। उसने, किधर जाना है? उसने कहा, भाई बात देखो, बात सुनो, मैं आया हूँ जद्दा पहली मरतबा, मैं पहली दफ़ा घर से निकला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो रोटी कमाने के लिए आया हूँ, अपने घर वालों के लिए कुछ मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हूँ। उसने कहा, मैं साथ बैठूँ। उसको वो जहाँ पर रहते थे ना, उन्होंने क्या किया हुआ था, इस्तराहा था, तो वहाँ पर 5 लड़के रहते थे सऊदीस। खैर जी, उन्होंने कहा, देखो बात सुनो, पहले तो उनको खाना खिलाया ना। खाना खिलाने के बाद कहने के बाद यह है कि हमें एक शख्स की ज़रूरत है जो हमारे लिए खाना वगैरह पकाए, हमारी सफाई करे, हमारे कपड़े धो दे जी। और ये ऐसी चीज़ है जिसको आदमी ना भी किसी को आता हो, पहली बात है हर आदमी को ये चीज़ें आती हैं, ना भी आती हो तो आदमी सीख जाता है। उन्होंने कहा जी कि हम तुम्हें खाना भी देंगे और तकरीबन 200-250 रियाल जो है महीने का तुम्हें देंगे। कहा बिस्मिल्लाह। अब वो उनके साथ रहना शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है कि वो उनके साथ खाना पकाता, खाता, बैठता, सफाई करता। आहिस्ता आहिस्ता उसको ये पता चल गया कि ये जो
5 لڑکے ہیں یا نوجوان ہیں جو میرے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کمپنی کے اندر ملازمت کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جو کمپنی کا بگ باس ہے اس کا سیکٹری خاص ہے. اب یہ ہر روز جیسے اس کے پاس بیٹھے اس کے کہا یار مجھے بھی جاب دلا دو, مجھے بھی نوکری تلاشی, مجھے بھی کہیں نوکری دلوا دو. اب وہ کہیں کہ بھائی تم بالکل ان پڑھ ہو نہ تم پڑھے لکھے ہو, اگر کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو ہم کہتے اپنی کمپنی کے اندر. لیکن ہے جی ہوا یوں کہ وہ جو تھا نا سیکٹری بگ باس کا, ایک دن اس کے پاس کچھ اپنے پاس ملازم رکھنے تھے تو ان کی درخواستیں آئی ہوئی تھیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے ترتیب لگائی تاکہ بگ باس سے اس کی منظوری لے. اب اس دوران میں اس نے کیا کیا, اس نے ایک درخواست لکھی اپنی طرف سے اس لڑکے کے لیے, اور اس کے اندر یہ لکھا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, سعودی نیشنل ہوں, ہاں جی فلاں میرا قبیلے سے تعلق ہے اور میری مدد کی جائے. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی مالک جو ہے امیر آدمی ہے, بگ باس ہے, وہ 5,000 10,000 جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی اس کو دے دے گا. ناظرین کرام اب ہوا یوں کہ وہ ساری جو اپلیکیشن آئی ہوئی تھی نا وہ ساری اکٹھی, اور اس کے اندر اس نے وہ درخواست بھی رکھ دی. لو جی بگ باس جو ہے اس کے سامنے وہ ساری فائلیں رکھ دی گئیں. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ہر ایک اوپر جو ہے نا وہ ایسے ایک نظر دیکھتا ہے اور اس کے اوپر کہ اس کو وظیفہ دے دیا جائے, اس کو نوکری پہ رکھ لیا جائے, اس کو نوکری پہ رکھ لیا جائے. اب وہ ساتھ ساتھ اپنے اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ لکھتا جا رہا ہے اس کو نوکری دے دی جائے, اس کو نوکری دے دی جائے. روٹین میٹر ہوتے ہیں یہ کہ خیر. اب اس دوران میں یہ جو لڑکا تھا اس کی درخواست بھی سامنے آ گئی. اب اس کے اوپر بھی اس نے لکھ دیا کہ اس کو نوکری دے دی جائے. اچھا جب ساری درخواستیں مکمل ہو گئی تو سیکٹری جو ہے اس نے دیکھا کہ اس کی درخواست کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی نوکری دے دی جائے. اچھا وہ واپس چلا گیا اس کے پاس, جا کے کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نوجوان, اس کے لیے میں نے نوکری کی بات نہیں کی تھی, میں نے تو اس کو کہا تھا کہ اس کی آپ کو مساعدہ کر دیں, اس کی مدد کر دیں. اس نے کہا جو میں نے لکھ دیا لکھ دیا, میرا قلم جو ہے اب وہ واپس اپنی بات کو نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ دو اس کو نوکری, دیکھو تلاش کرو. اب بڑی کمپنی کے اندر کسی آدمی کو ایڈجسٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے. لو جی انہوں نے سوچ کے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک کام ایسا یہ کر سکتا ہے, اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اور وہ کام یہ ہے, وہ کام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے, بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے ہیں, پیسوں کی وصولی کرنی ہے. اس کو پیسوں کی وصولی کے اوپر ہم اس کو تعینات کر دیتے ہیں. لو جی اس کی جاب لگ گئی. اب اس کو تھوڑی سی انہوں نے ٹریننگ دی, اور وہ جو لڑکے نوجوان جو جاتے تھے لوگوں سے وصولی کرنے کے لیے, یہ کچھ دن ان کے ساتھ جاتا رہا. چند دنوں کے اندر سعودی تو نہ تھا نا, کانفیڈنس بھی تھا, اعتماد بھی تھا, اور پھر اس کے ساتھ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس کو ایک طموح تھا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے بڑا آدمی بننا ہے. 3,500 ریال اس کی تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے. اور ناظرین کرام یہ ان پڑھ جو نوجوان ہے یہ اتنی محنت کرتا ہے, اتنا آگے بڑھتا ہے. پتہ کیا کرتا ہے, اب دوسرے جو ہیں نوجوان, اب یہ جس سے پیسے لینے ہوتے اس کے پاس بیٹھ جاتا جا کے, اب ان سے ڈیمانڈ کرتا, ان کے جو کچھ بھی تھا وہ ان سے وصولی کر کے لے آتا. جب وصولی کر کے لے آتا تو آہستہ آہستہ اس کی کمیشن بننا شروع ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا تو کمپنی والوں نے دیکھا کہ جتنے بھی یہ وصول کرنے والے ہیں یہ ان سے سب سے بہتر تو یہ جا رہا ہے, اس کی تنخواہ کے اندر اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور اس دوران اس نے کیا کیا, اس نے شام کے وقت, جس کو تعلیم بالغہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, سعودی عرب کے اندر یہ تعلیم بالغہ پوری دنیا کے اندر ہے یہ نظام سلسلہ, اس نے داخلہ لے لیا. اب جناب علی اس نے پہلے پرائمری پاس کی, اس نے پھر مڈل کیا, پھر اس نے میٹرک کیا, پھر اس نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے جدہ کے اندر وہاں پہ داخلہ لے لیا. صبح کے وقت یہ ڈیوٹی کرے, شام کے وقت یہ پڑھائی کرے. اور ناظرین اکرام آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہوگی, تعجب بھی ہوگی, 13 سال گزر گئے. غور کیجئے گا, 13 سال, میں آپ کو بعد میں تعلیق. 13 سال کے اندر اندر اس نے گریجویشن کر لی, اور اس کی حالت یہ تھی
کہ یہ نوجوان اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن جاتا ہے اور پھر ایک مرحلہ آگے بڑھتا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ کمپنی کا قانونی مشیر بن جاتا ہے. اور عزیزو، ایک دن آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی کمپنی کا جنرل مینیجر بن جاتا ہے. وہ ساتھی جو 5 لڑکے جن کے ساتھ یہ محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، جن کے کپڑے دھوتا تھا، جن کے لیے کھانا پکاتا تھا، جن کے لیے صفائی کرتا تھا، سبحان اللہ، وہ 5 کے 5 اس کے نیچے کام کر رہے تھے. اس نے اس دوران شادی کی، اپنے والدین کو جدہ بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ترقی اور کامیابی کے دروازے کھول دیے. عزیزو، یہ کہانی کوئی ایک کہانی نہیں ہے. حقیقت پوچھتے ہیں تو یہ کہانی مجھے اور آپ کو اور ان سارے لوگوں کو، ان سارے نوجوانوں کو جو مایوس ہیں، جو اور مجھے سچی بات پوچھتے ہیں، میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو، مجھے ان لوگوں سے بڑا نفرت ہے جو یہ عام طور پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی کام وام کو نہیں کرنا پڑتا ہمیں، ہم جاتے ہیں وہاں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تنہا ہمیں مل جاتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں نہیں بھائی، جائیں اپنے عرق جبین سے محنت کریں، مزدوری کریں، اپنے ادارے کے ساتھ لائل ہوں، اس کے ساتھ مخلص ہوں. اور بات یہ ہے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ڈگری ہو، نہیں، محنت، ایمانداری، کوشش انسان کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. اور میں آج کے اس پروگرام کے اختتام پر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہمیشہ اپنا گول، اپنا ہدف وہ اوپر اونچا رکھیں، چھوٹا نہ رکھیں گول، بلکہ یہ ہے کہ شروع دن سے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے بہت بڑا بننا ہے. اور بلا شبہ اس کے لیے محنت، کوشش. اور یہ جو کہانی میں نے آپ کو، اور انشاءاللہ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، میں کسی دن آپ کو اپنی سٹوری بھی سناؤں گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں بھی آج سے 45 سال پہلے 1980 میں جب آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا جو بگ باس تھا وہ سیرین تھا، سعودی نیشنل، اس کو نیشنلٹی ملی ہوئی تھی. اور اس نے مجھ کو پہلی تنخواہ جو ہے 1000 ریال دی. اور اس نے پتہ مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تم 1000 کے بھی قابل نہیں ہو، لیکن میری مہربانی ہے کہ میں تجھے 1000 ریال دے رہا ہوں. میں نے واقعتاً ایسا ہی کہ وہ شکریہ کے ساتھ وہ 1000 ریال اپنے جیب میں ڈالا. اور میرے سامنے کچھ اہداف تھے. انشاءاللہ کسی دن اٹس ریئلی ویری انٹرسٹنگ. اور میں، اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کہاں تک پہنچایا. بہت بہت شکریہ.